اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو پشاور ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ جو آج آیا ہے، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ غیر جماعتی انتخابات جو ہیں وہ بالکل نہیں جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے. اور آپ سولنگی صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس جو ہے تاریخی طور پہ بھی ہے، اور آج بھی اگرچہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ مقام لوکل باڈیز کے الیکشن اب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہاں تو بڑے الیکشنز کی تیاریاں جاری ہیں، شروع ہونے والی ہیں، تو سننے میں تو یہی آ رہا ہے. جی جی، تو لیکن آپ اس کے اوپر کامنٹ کیجئے. ہاں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون سے انتخابات پہلے ہوں گے، لیکن یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو غیر جماعتی انتخابات کا جو نسخہ تھا وہ ضیاء الحق کا تھا. 1985 کے جو الیکشنز تھے غیر جماعتی بنیادوں پہ، اور وہیں سے پاکستان کے سیاست کے اندر اور معاشرے کے اندر بگاڑ کا آغاز ہوا. یہ جو سیاست ہے پیٹرونیج کی، اور جس میں سیاستدان جو ہے وہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں اور وہ پھر اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے، یہ سارا کام وہیں سے شروع ہوا تھا، اور اس کے جو نقصانات تھے وہ ہم لوگ ابھی بھگت رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک وقت میں کبھی وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پھر وہ ایوب خان کی عظمت کے قصے سناتے ہیں. تو وہ ایک کنفیوزڈ آدمی ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ ویسے تو جماعتی بنیاد پہ ہونے چاہیے، لیکن محلے میں اور تحصیل میں اور یونین کاؤنسل کے لیول پہ ادھر جو ہے نا چھوٹی لیول پہ جو ہے وہ جماعت نہیں ہونی چاہیے. او بھائی، آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ایک فیملی ڈیوائیڈڈ ہے سیاسی بنیادوں پہ. باپ ایک جماعت کا ہے، ماں دوسری جماعت کی ہے، بچے جو ہے وہ کسی اور جماعت کے ہیں، اور یہ مسلسل ایک تناؤ جو ہے وہ رہتا ہے. یہی ایک جمہوری معاشرے کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. تو آپ یہ کیسے کریں گے کہ جو شوربہ ہے وہ حلال ہے اور بوٹیاں جو ہے وہ مردار ہیں؟ آپ جو ہے وہ یہ جو یونٹ ہے، جو بڑے یونٹ ہیں وہ چھوٹے یونٹ سے ہی بنتے ہیں. آپ جو پہلا جو یونٹ ہے اس میں غیر جماعتی کریں گے. تو میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے. آرٹیکل 17 جو بنیادی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی ہے یہ غیر جماعتی بنیاد کا نسخہ دینا، اور جو 140 اور 140A ہے اس کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ شامل ہے. تو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے یہ پہلے چاہ رہے تھے کہ کنٹونمنٹ کے بورڈ کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی غیر جماعتی بنیاد پہ ہوں، اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا. تو میرے خیال میں اس کے دروازے انہوں نے بند کیے ہیں، اور یہ ملک کی جو جمہوریت ہے اس کے لیے اچھی خبر ہے. جی جی، نادیہ آپ کیا کہیں گی؟ میں بہت کوئی کامنٹ دوں گی، بہت تفصیل سے بڑا صحیح بول رہے ہیں سولنگی صاحب. دیکھیے، اگر ہم جمہوری پسند معاشرہ ہیں تو جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ وی آل نیڈ ٹو ہیو شعور، رائٹ ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ گراؤنڈ کے اوپر بھی سب کو یہ شعور ہوتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے، کس پارٹی کی میں آئیڈیالوجی فالو کرنی ہے، کس کے لیے میں کون کام کروا سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی نچلی سطح کے اوپر جو ہے وہ غیر جماعتی ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے جماعتی ہوں گے، یہ بالکل کوئی سینس نہیں بنتی. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے طور پر جس کو فالو کرتے ہیں، جس کی آپ کو آئیڈیالوجی پسند ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور کرے گا، کیونکہ جمہوریت کی بیسس بھی یہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہوتا ہے. تو میرے خیال سے بہت اچھا فیصلہ ہے، اینڈ ونس اینڈ فار آل یہ دروازے یہ غیر جماعتی بنیادوں کے بند ہو جانے چاہیے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. جی بالکل بالکل. شاید آپ نے سنی دونوں باتیں. یہ بتائیے کہ حکومت پی ٹی آئی تو خائف ہوگی اس بات سے کہ کیونکہ وہ تو یہ چاہیں گے کہ یہ جماعتی بنیادوں پہ نہ ہو، کیونکہ آسان ہوتا ہے حکومت وقت کے لیے جو پاور میں ہوتے ہیں غیر جماعتی بنیاد پہ کونسلرز کو ادھر ادھر کرنا. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں آپ. جی دیکھیے، حکومت بہت سارے کلیمز کرتی ہے، بڑی پوسٹنگ کرتی ہے، ہماری پرفارمنس بہت اچھی رہی. رات سے صاحب آپ کو روز تقریر کرتے نظر آتے ہیں، ہیلتھ کارڈ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ ایکٹ 2019 میں آیا تھا، لوکل باڈیز ایکٹ، جو کے پی کے میں کروایا تحت آپ یہ دیکھیں چیزوں کو ڈیوائڈ کیا کہ جو نیبرہڈ اور ولیج کونسل ہے اس کو غیر جماعتی بنیادوں پر کروایا جائے گا، اور باقی جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر کروایا جائے گا. یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اور کے پی کے میں
انہوں نے تمام کا تمام جو انتخاب ہے وہ غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کے لیے انہوں نے تمام چیزیں پروسیڈنگز اور ساری چیزیں کی. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ آیا. ہم تو پہلے ہی آلریڈی 1985 کے جو کانسیکوینسز ہیں آفٹر میچ ہے وہ آج بھی بھگت رہے ہیں کہ کس طرح سے اس نے ہماری ڈیموکریسی کو ویک کیا اور کس طرح سے چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں. دیکھیں حکومت کو یہ آئیڈیا ہے کہ ہماری پاپولیرٹی کمپرومائز ہوئی ہے, پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. دیکھیے پچھلے کچھ عرصے میں 11 ضمنی انتخابات ہوئے, ان 11 میں 9 پی ٹی آئی ہاری ہے, 1 پی ٹی آئی جیتی ہے جو سیالکوٹ والا, اور وہ پی ٹی آئی کا الیکشن جو سیالکوٹ والا ہے وہ بیسکلی پی ٹی آئی نہیں جیتی ہے, وہ جو امیدوار تھا وہ جیتا ہے. چونکہ چودھری سلیم بریار صاحب, ان سے میری بھی تھوڑی بہت جان پہچان ہے, وہ ایک بڑا سیاسی خاندان ہے, انہوں نے اپنی محنت سے وہ انتخاب جیتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ان کا کس طرح کا کنڈکٹ ہے وزیر اعظم صاحب کا یا پی ٹی آئی کا, کہ وہ انتخاب 11 میں سے انہوں نے 1 انتخاب آپ کو جیت کر دیا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان کے خاندان کے ساتھ ملاقات کرنی تھی, ان کو اپریشیٹ کرنا تھا کہ جی ایک طرح سے آپ نے مجھے ریوائول دیا, پارٹی کو ریوائیو کرنے میں بہت زیادہ مدد کی ہے. 3 مہینے سے اسی کو بریک کرتے رہے ہیں, جی دیکھیے ہم نے سیالکوٹ کا ضمنی انتخاب جیت لیا ہے اور ہماری پاپولیرٹی ڈیمیج نہیں ہوئی ہے, یہ وہ لینا دینا. عمران خان صاحب نے ان کے خاندان سے ملاقات نہیں کی. اچھا جو 11واں الیکشن ہے وہ جو ایکس فاٹا ہے وہاں پر ہوا تھا, اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ پنجاب میں بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ اربن ایریاز میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائیں گے, اور جو دیہات ہیں, مضافات ہیں اور دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے کہا ہے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائیں گے. چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان علاقوں میں ان کا بالکل بھی ووٹ بینک نہیں ہے, اور ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 1000 کے قریب ایک طرح سے ووٹ ہے تو شاید اس 1000 میں سے 10 بھی نہیں مل سکتے ہیں. تو یہ ایک ہے کہ ان کو پاپولیرٹی ایک بہت بڑا کرائسس کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ ہم پہ پریشر بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے, وہ بھی گیج کیا جائے گا, ووٹر بھی گیج کر رہا ہے, میڈیا بھی گیج کر رہا ہے. تو بیسکلی جو عمران خان صاحب نے جو یو ٹرن لینے کی روایت ہے اس کو برقرار رکھے, اور کس طرح سے ڈریگ کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے, سلوگننگ کرتے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں کہ ہم بیسک جو ڈیموکریسی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے ان کو آتے ہی انہوں نے مختلف کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی ڈفرینٹ ایکٹس کے تھرو جو آلریڈی لوکل باڈیز کا سسٹم موجود تھا اس کو بالکل تہس نہس کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا. جی بالکل, اور سپریم کورٹ نے اس کو بھی 1 سال ہو گیا ہے لیکن 3 اسٹیٹ نہیں کروایا ہے. بالکل بالکل, بہت شکریہ. میرے خیال سے جی شاید کمپلیٹ کر لیجئے. اور میں ایک بات اور ہاں جی, یہ عمران خان صاحب نے کتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے کہ تقریباً کوئی 1000 سے زائد کارکنان ٹی ایل پی کے آج چھوڑے گئے ہیں, اور 300 کے قریب 3 دن پہلے چھوڑے گئے ہیں. تو بھائی آپ نے یہ ساری چیز کرنی تھی تو اور یا مقبول جہان صاحب آپ کو بار بار کہتے رہے, میسج کنوے کرتے رہے کہ بھائی آپ کر لیں. دیٹ مینس کہ حکومت بھی چاہتی تھی کہ لانگ مارچ ہو, ہمیں کوئی سوئسائڈ کی طرف چیزیں جائیں, سوئسائڈ کا موقع ملے. ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ چیزیں ایگزیجریٹ ہو جاتی ہیں, اگر یہ چیزیں زیادہ تو سارے کا سارا آنا تھا وہ ایل ای اے سے زیادہ فائدہ ہونا تھا عمران خان صاحب کو. دیکھیے اگر عوام اور آرمی آمنے سامنے ہوتی, رینجرز اور عوام ہوتے تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب تھا. تو یہ آرمی چیف نے بہت اچھا ایکٹ کیا ہے, ہم چیزیں نیگوشیٹ کر کے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو آ رہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کچھ بھی کرنے موڈ میں ہے, سوئسائڈ موڈ میں ہے, تو اس لیے اب ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ ان سے بچ رہی ہے کہ یہ کچھ اس طرح کی چیز نہ کر لیں, سوئسائڈ نہ کر لیں جو ہم پہ سارے کے سارا اونس ڈال دیں.
जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब अवाम और रेंजर्स आमने सामने, अब आपने तो नया एक मौजू खोल दिया है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए, लेकिन तफसील में करेंगे इसके ऊपर बात। आज का हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो मसला है वो ये है कि हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है, और जब तक आपके घर के अंदर सफाराई जो है और इस तरह की आपस में बदगुमानियां और डिविजन्स हों, तो फिर मुल्क की गवर्नेंस जो है, मुल्क की पॉलिसियां जो हैं वो नहीं चलती। और इस चीज का इदराक हो जाना चाहिए अभी तक हमारे मुक्तदर हलकों को भी, खान साहब को भी, कि ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कौन आगे बढ़ता है, कौन जीतता है, कौन इस गेम में हारता है, वो तो खैर अभी पता लग जाएगा, आने वाले चंद हफ्ते बड़े अहम हैं। लेकिन मुल्क के साथ खिलवाड़ करना जो है वो इंतहाई ज्यादती है और जुल्म है। इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाजत, और कल शब 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।